عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ستارہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بڑی خوشی ہوئی اور بہت خوش قسمتی اپنی سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی تکمیل اور اختتام پہ اللہ پاک نے حاضری کی توفیق بخشی. رب تعالی کی مہربانی اور اس کا فضل اور کرم ہے. آپ حضرات اور آپ کا خصوصاً خطیب اور امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس نالائق اور ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آخری آیات مبارکہ اللہ پاک کی کتاب کی کچھ تشریح سنانے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزا خیر نصیب فرمائے. حضرت مولانا صاحب آپ کے خطیب فرما رہے تھے مسجد کی اہمیت اور سیکھنے سکھانے کی اہمیت. معروف و مشہور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں پھر آگے سکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہی کر دیا. دنیا میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن آپ نے خیر کا سرٹیفکیٹ اور سند عطا کر دی کہ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں. بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اتنی بڑی سند اور سرٹیفکیٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل ہوا، ملا، تو اس پہ بڑی خوشی ہونی چاہیے. قرآن پاک سیکھ کر آگے سکھانے کا موقع اللہ پاک عطا فرما دے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے. آج ہم کسی بڑے ادارے سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، دیکھو نا بڑی فخر سے ہم کہتا ہے جی میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں نے پی ایچ ڈی لندن سے کی ہوئی. کوئی بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں. تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، ایک سند ہی ملتی ہے نا جو ہم لے کے پھرتے ہیں جی میں فلاں ادارے سے کیا. لیکن وہ سند تو ہماری اس روح آنے جانے سانس کے ساتھ ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. اس کو نہ دیمک لگ سکتی ہے، نہ کوئی اس کی اہمیت ختم کر سکتا ہے، نہ اس کو جعلی اور کھوٹا کوئی قرار دے سکتا ہے. اس لیے کہ بہت بڑی سند ملی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جن کے بارے میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. کوئی مکے والوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا خانہ کعبہ بناتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں.
یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے دین پہ آئیں، ہمیں اللہ کی بڑی محبت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ڈینگے ہیں، ایک دعوے ہیں، ان آپ اعلان کر دیں کلی طور پر اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو بس میری پیروی کرو، اس کے علاوہ کوئی اللہ کی محبت کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ پاک بھی تمہارے سے محبت کریں گے۔ تو تم اللہ پاک کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ پاک تمہارے محب بن جائیں گے۔ کس واسطے سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے واسطے سے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس آیت کے آخری حصے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ کی عفو اور بخشش اور رحمت، عطا، انعام، وہ بھی کسی راستے سے ملیں گے، ورنہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فرعون کی قوم نوح، قوم عاد اور ثمود، سب کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا جہنم کے حوالے۔ تو اللہ پاک اس وقت بھی تو غفور الرحیم ہے، اس کی اللہ کی بخشش تو اس وقت بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا جس سے اللہ کی بخشش کی اپنی طرف متوجہ کرے اور رحمت کی حقدار بن جائے، وہ راستہ نہیں اختیار کیا۔ اور خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو عظیم کتاب آپ اس کے لیے وقت نکالا، بیٹھے، قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا، یہ ساتیں بڑی تھی۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب کرسی معدلت، عدالت کی کرسی پر تشریف فرماؤں گے، اللہ کی مخلوق ساری، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جیسے بڑی ممبر نور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے خوبصورت اور ایسے چہرے پہ نور ٹپکتا ہوگا کہ نظر نہیں جم سکے۔ پھر رب تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہیں جبکہ ساری مخلوق تڑپ رہی ہے، پریشان ہے کہ کیا بنے گا۔ ایسے ماحول میں وہ بیٹھے ہوں تو کتنے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، کیسے نظریں اٹھیں گی۔ یہاں کوئی صدر آ جائے، وزیر آ جائے، اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو بار بار پوچھتے یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو پھر عجیب ماجرا، سوال کریں گے جی فرشتوں سے کہ یہ کون نظر آتا ہے، کون لوگ ہیں، یہ کوئی انبیاء ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ یہ کون ہے؟ شہداء ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف محلوں سے، مختلف قبیلوں سے نکل کر ایک جگہ میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ سننے کے لیے آ کر اس کے لیے جمع ہو۔ جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اقوال ارشاد کا احترام کیا، اس کے لیے مختلف قبیلوں سے، مختلف گلیوں سے، محلے سے چل کے آتے تھے، ایسے آج اللہ پاک نے اپنے کو اس طرح قرب عطا کیا۔ حقیقتاً سب کچھ اللہ پاک کا دین ہے۔ جب بھی اللہ پاک دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو عجیب انداز سے کرتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا، یہ کیا دنیا کی زندگی ہے؟ وما حاضر حیات الدنیا، یہ کیا دنیا کی زندگی ہے؟ الا لعب و لعب۔ لیکن جب آخرت کا اللہ پاک ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک پر واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو ساری ترکیب اللہ پاک اس ثواب کی طرف دیتے جو اللہ کے پاس ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کا ہے، یہ کوئی اللہ پاک سے دور نہیں ہے۔ دنیا اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ پاک کا ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، سب کچھ اللہ پاک کا ہے، لیکن اللہ پاک
اپنے بندوں کو کیا ترغیب دیتے ہیں کہ اس چیز کی جو اللہ کے پاس ہے، واللہ عنده حسن المآب۔ اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے آپ حضرات کی کہ اللہ پاک کی کلام کے لیے آپ نے وقت کیا ہے نکالا۔ یہ سورت پہلی جو ہے سورت فلق ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہیں اعوذ برب الفلق، کہ میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق ایک تو صبح کو عام طور پر مانا کرتے ہیں کہ صبح کے رب کی کیا ہے پناہ میں آتا ہوں۔ ویسے فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا، ان اللہ فالق الحب والنوى، یقینی طور پر اللہ پاک دانے کو اور گٹھلی کو چیر کر اس سے زراعت اور اس سے درخت اور باغات کیا نکالتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی پاور اور طاقت ہے، کیونکہ کتنا انسان کر سکتا ہے، اپنے لیے کتنی محنت کر سکتا ہے۔ یہ جتنا کچھ لا کے انسان کو فخر ہے نا کہ میں یہ کر لیا، میں وہ کر لیا، اگر وہ دیکھیں تو اس میں 95% سے زیادہ اللہ کی قدرت کیا ہے شامل ہے، اس کی محنت تھوڑی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ جو بیج تم زمین کے اندر کاشت کر دیتے ہو، زمین کے اندر ڈال دیتے ہو، اور پھر تم تو جا کر سو جاتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ رات کو کیا ہو رہا ہے اس زمین کے نیچے، دن کو کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد آتے ہو تو دیکھو سوئیاں کمپلیں کیا نکلی ہوتی ہیں، تو تم بتاؤ کہ اس کو زراعت اور غلوں کی شکل تم دیتے ہو یا ہم دیتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا وہ پانی جو تم پیتے ہو اللہ پاک وہ پانی تمہارا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ تم بادلوں سے نیچے پانی اتار کے لاتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ تو اللہ پاک یہ استفہام کی صورت میں پوچھ رہے ہیں، تو انسان فیصلہ کرے کہ تیری قوت تیری طاقت یہ زمین کے اندر پھر رہی ہے، تیری قدرت پھر رہی ہے کہ جو ان دانوں کو چیر کر ان سے سویا اور زراعت اور غلہ نکال رہی ہے، یہ گٹھلی جو زمین کے اندر ڈال دی ہے اس کو کون درخت اور باغوں کی صورت کیا دے رہا ہے، یہ پانی کون اتار رہا ہے؟ اسی طریقے سے کوئی چیز بھی آپ لے لیں، اب دیکھو ہم بیٹھے ہوئے اس زمین کے اوپر، اپنا بوجھ زمین پر رکھا ہوا ہے اور ہم بالکل محتاج ہیں۔ اگر اللہ پاک اس زمین کو، جو اللہ پاک کا اعلان ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ذات ہے نا معبود، اسی کی عبادت کرو اعبدوا ربکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آرام سے بیٹھے ہو، اپنے جانور رکھتے ہو، اپنے مکان کھڑے کرتے ہو۔ اگر اللہ پاک اس زمین کو موم کر دے تو ہم نیچے جائیں گے، کون ہمیں کیا نکالے؟ اگر اس زمین کو اللہ پاک ہٹا دے، سرکا دے، سرک جائے یہ زمین، کیا کرو گے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقینی طور پر یہ اللہ پاک نے اس زمین و آسمان کو اپنی دست قدرت سے روکا ہوا ہے کہ کہیں یہ اپنی جگہ سے کھسک نہ جائے، ہٹ نہ جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر یہ آسمان زمین اپنی جگہ چھوڑ دے، ان امسکہما من احد من بعد، کون ہے جو اس کے بعد اس کو کیا روک کے رکھے؟ کسی کی پاور ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ سامنے زمین نیچے جا رہی ہوتی ہے، شہر پھٹ رہے ہوتے ہیں، طوفان آیا ہوتا ہے، لیکن سب بے بسی کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آوازیں دے دے کر زمین کے اندر دس جاتے ہیں۔ تو یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ انسان کا ظام ہے کہ میری محنت، میری سوچ، میرے علم اور میری صلاحیتیں، تو یہ اس کو غلط فہمی ہے، اس چیز نے اس کی آنکھوں پہ اندھیرا کر رکھا ہے۔ ستعلم اذا کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار،
یہ تھوڑی دیر کہتے انسان تو ٹھہر جا، یہ ذرا جو غبار ہے نا ابھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی قدرت اس معبود حق کی، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آ جائے گا کہ تو گھوڑے کے اوپر سوار ہے یا گدھا کے اوپر، افرسن جی تحت رجل کا مہمان، جیسے جملہ ہے حضرت علی کی طرف مشہور ہے، اور رات میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، یہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، دنیا میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ مریں گے تو جاگ جائے گا، پھر ان کو جاگائے گا، لیکن وہ بے وقت ہوگی، بے وقت ہوگی۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے انسان کو بڑی نصیحت آئے گی، وجیء یومئذ بجہنم، جس دن اس جہنم کو بھی لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو نصیحت آئے گی، لیکن وہ انیٰ لہ الذکریٰ، وہ کون سا وقت ہے نصیحت، گزر گیا وقت، اب گزر گیا، جب گیا جب کھیت تو برسا پھر کس کام کا، اب کیا فائدہ نصیحت کا، نصیحت کا کیا ایک وقت تھا۔ قل اعوذ برب الفلق، فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ میں فلک صبح کے رب کی پناہ میں آیا۔ فلک دانے کو چیرنے کا نام، گٹھلی کو چیرنے کا نام، اور صبح کو نکالنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسے نظام کی طرف اللہ پاک اشارہ کیا نا۔ آج جو 7 ارب سے زیادہ انسان ہے اس وقت دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اور اپنی ٹیکنالوجی پہ بڑے فخر کرتے ہیں، تمام لوگ اپنی علمی صلاحیتیں، علمی کاوشیں، اس کے ثمرات کو لے کے آئیں اور میدان کے اندر آ جائیں، اللہ پاک کے اس نظام کے اندر دخل اندازی کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چلو جس جگہ پہ 6 مہینے کا دن بنتا ہے، 6 مہینے کی رات بنتی ہے، وہاں اس کے اندر تبدیلی کو وہ خوشی سے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ جہاں 22 گھنٹے دن چلا جاتا ہے وہ خوشی سے تو اتنی لمبا دن کو قبول نہیں کر رہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے وہ مجبوری ہے۔ سارے انسان مل کر یہ صبح نہیں لا سکتے رات سے، یہ صرف اللہ پاک کا کمال ہے۔ الخالق الاصباح، وہی تو رب ہے جو اس صبح کو اس رات کے سینے سے چیر کر کیا نکالتے ہیں، یہ اس کی کیا قدرت ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ پاک قیامت تک رات کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون سا تمہارا خدا معبود یہ زمینی جو خدا سمجھے ہوئے ہیں، کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی، دن کی روشنی لا کے دے۔ اگر اللہ پاک اس دن کو قیامت تک دن ہی بنا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا معبود ہے تمہارا جو رات تمہارے لیے لا کے اور تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام کرو۔ کوئی ہے، کوئی ایسی پاور، کوئی طاقت والا ہے؟ جب اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی کو الہ اور معبود نہ سمجھو، اسی کی پاور، اسی کی طاقت۔ یہ بہت بڑے نظام کی طرف اللہ پاک اشارہ ہے، وہ بڑی طاقتور ذات ہے جو اتنے انسان سارے مل کر وہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی ذات کیا ہے، اس اپنے پاور والے، قوت والے ذات کا کیا پناہ میں آئے۔ من شر ما خلق، ما خلق جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس چیز پہ بھی نظر ڈالے 2 پہلو سامنے آتے ہیں، نفع کا بھی ہے، ضرر کا بھی پہلو ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ کسی چیز کو بھی آپ لے جاؤ، صرف یہ ہے کہ جو جس میں خیر اور نفع زیادہ نظر آتا ہے اس کو ہم نے کیا راج کیا ہے، جس کا نقصان زیادہ کیا ہے نظر آتا ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیتے، ورنہ خیر اور شر کا پہلو ہر چیز کے اندر ہے۔ دیکھو یہ ہمارے مکان، ہم بڑے سکون سے رہتے ہیں، کتنے ایسے آتے ہیں جی مکان گر گیا اور بندی چلے گئے، گاڑی بڑی کروڑوں روپے کی گاڑی تھی جناب، ٹکرائی، گاڑی بھی چلی گئی، بندے بھی کیا مر گئے، جہاز گر گیا، لیکن کیونکہ اس میں نفع ہے اور یہ احتجاج نہیں ہوتا کہ ان کو کیا بند کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی تو دعا کرتے تھے، اللہ میں اس کی جو خیر ہے وہ تجھ سے طلب کرتا ہوں
اور اس دل کے اندر جو شر ہے، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شر سے۔ تو دل میں بھی خیر ہے، شر ہے، رات کے اندر بھی خیر ہے اور شر ہے، اور مخلوق جو اللہ نے پیدا کی اس کے اندر شر کا پہلو بھی ہے اور خیر کا پہلو، لیکن یہ سارا کچھ ہوتا اس اللہ پاک کی ذات، مؤثر وہی ذات۔ امام راضی رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر میں کیا درد ہوتا ہے، اللہ پاک سے عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا وہ فلاں پودا ہے نا، اس کے پتے لے کر کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ۔ کھا لیے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کبھی کوئی تکلیف ہوگی، پھر گئے اس پودے کے پتے لیے، کھا لیے، ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر لیے، پھر ٹھیک نہیں ہو، پھر لیے، پھر ٹھیک ہو۔ اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تکلیف بھی وہی ہے اور پودا بھی وہی ہے، پتے بھی وہی ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کیا؟ اللہ پاک بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن کچھ فرق ہو گیا مجھ سے۔ اللہ پاک وہ کیا فرق ہے؟ فرمایا پہلے آپ ہمارے سے ادھر گئے تھے، پہلے ہم نے آپ کو ادھر کیا بھیجا اور اب براہ راست وہاں کیا چلے گئے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا موسیٰ، سمجھو ساری دنیا یہ زہر قاتل ہے مگر جس میں اللہ نفع ڈال دے۔ وہی دودھ نقصان کا باعث، زندگی کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، حالانکہ روز دودھ پیے جاتے ہیں، وہی تربوز کھایا جاتا ہے، وہی جناب جی کیا ہو گیا ہے ہو گیا، اتنے ٹرکوں کے ٹرک لوگ کھا رہے ہیں، بس اللہ نے اب اس کے اندر نفع چھین لیا ہے، نقصان کا پہلو آ گیا ہے۔ تمام بیعد کلخ، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، شر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو ہم ایمان اس میں ایک والقدر خیر ہی و شر ہی دونوں لفظ جو ہے، تو من شر ما خلق، ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی اس کے شر کے پہلو سے اللہ تیری پناہ میں آتا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، کہ اللہ پاک یہ اندھیرے کے شر سے جب وہ کیا اندھیرا چھا جائے۔ اندھیرے میں سے رات بھی ہے، رات میں جس طرح خیر ہے شر کا پہلو بھی ہے، بہت سے شر کے کام رات کو آسان ہو جاتے ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ کرنا جی اور قتل و غارت، یہ سارے کام رات کو کیا ہوتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یا اللہ پاک میں اس اندھیرا جب کہ چھا جائے میں اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دن ختم ہوتا ہے نا، رات آتی ہے تو اس وقت شیطان جو ہے نا چھوڑ دی جاتے ہیں، وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے برتنوں کا خیال رکھا کرو، اپنے بچوں کو جو ہے نا تھوڑی دیر اپنے گھروں میں کیا محفوظ رکھو، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان اور جن جو ہے وہ کیا نقصان پہنچائے۔ اور اپنے اور نہیں صحیح فرمایا، اگر برتن پانی ڈھانپنے کے لیے اور نہیں ہے تو کوئی لکڑی اس طرح اوپر رکھ دے تاکہ جو ہے نا وہ اپنا اثر اس کے اندر کیا نہ ڈالے۔ تو رات کو خصوصاً جو ہے یہ ایک شر جو ہے یہ ساتھ کیا پھیلتا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، یا اللہ پاک وہ جو گروہ کے اندر پھونک مارنے والی ہیں نا ان کے شر سے تیری کیا پناہ میں۔ یہ دو صورتیں جو اتری، اصل جو محدثین و مفسرین لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اوپر ایک لبید نامی جو یہودی تھا اس نے جادو کرایا تھا اور اپنی بیٹیوں کے ذریعے، اور ایک کنویں میں جا کر اس کو بند کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوئی، 6 مہینے سے بھی زیادہ کیا پریشانی رہی۔ آخر اللہ پاک نے فرشتے بھیج کر کیا نشاندہی کیا کی گئی، اور اس میں وہ یہ تو اس جو نکالا گیا وہ دھاگا جو تھا 11 گرہ تھی، اور یہ بھی تقریباً 2 صورتوں کی 11 آیتیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جبرائیل امین لے کے اپنی یہ پڑھی اور ادھر وہ نکالا تو آپ فرماتے کہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے باندھ رکھا ہو، اور اس کے بعد کیا ہے کھل گیا۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ جی نبی پہ کس طرح سیر ہو گیا، نبی پہ جادو؟ دیکھو نبی قرآن پاک کے اندر اللہ پاک اعلان کراتے کہ آپ کا انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں، جو چیزیں تمہارے اوپر وارد ہوتا ہے میرے اوپر بھی وارد ہے۔ نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، نبی کو بھی سردی لگتی ہے، نبی بھی پیغام آتا ہے، پریشانی ہوتے ہیں۔ اور دیکھو جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی
ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں نے بھوک سے پتھر باندھا وہ پیٹ، آپ نے جب قمیض اٹھائی تو آپ نے بھی پتھر باندھا۔ تو بھوک اللہ کے نبی کو بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، اسباب سے کیا متاثر ہوتے ہیں، تو یہ کوئی دور کی بات نہیں۔ اب عبداللہ ابن قمیہ نے اتنا بڑا پتھر اٹھا کر مارا خود کے اندر، تو آپ کو لگا خود بھی اندر گھس گئے، دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا خون بھی نکلا، آپ بے ہوش ہو کر گرے بھی۔ تو یہ ساری اسباب کے تحت جو ہے نا، نبی بھی ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سارے جادوگروں نے اپنا کمال دکھایا، قرآن کہتا ہے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسا لگتا تھا جیسے سارے دوڑ رہے سانپ بن کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی ذہن کے اوپر اس جادو کا اثر ہو رہا تھا، اس لیے فاوجس فی نفسہ، دل کے اندر کچھ محسوس کیا، یعنی ڈر ہونے لگا، اس لیے کہ معجزے کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، وہ جب چاہے اللہ پاک ہاتھوں سے ظاہر کرے۔ اس لیے کتنی دفعہ قرآن پاک کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نشانی لا دے، نشانی لا دے، ہم نے نہیں نشانی لا کے دی، ان کو کہو انما الآیات عند اللہ، یہ معجزہ نشانی یہ اللہ کے پاس ہے، جب اللہ پاک چاہے کہ کیا صادر کرتے ہیں، قل انما الآیات عند اللہ۔ تو اس لیے جو خوف دل میں ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے کہا قلنا، ہم نے کہا لا تخف موسیٰ، ڈرنا نہیں، انک انت الاعلیٰ، آپ ہی غالب رہیں گے، جی کوئی پریشان ہونے کے بعد کہ معافی یمین ہے، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینکا تو وہ سارے جادو کو کیا کھا گیا، ختم کر گیا۔ تو ساحرین تو حقیقت سمجھتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، جادو نہیں ہے ان کا، اس لیے وہ ایمان بھی لے کے بولتے ساجدین۔ تو یہ اسباب کے اعتبار سے ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دین کے اوپر کوئی اثر نہیں، یعنی تبلیغ یا اللہ کا حکم پہنچانے اس میں نہیں، دنیاوی طور پر اثر ہو جاتا تھا کہ بعض دفعہ روٹی نہیں کھا رہے، روٹی کھانے کا خیال نہیں ہے، یا اسی طرح بیٹھے ہیں، اس قسم کا کیا اثر ہوا۔ تو یہ جب صورت اتری اور آپ نے پڑھا تو اس اثر سے کیا آپ محفوظ ہوگی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں سوچنا کہ اللہ اس کی نعمت کو ختم کر دے، قطع نظر اس کے کہ اس کو ملے یا نہ ملے، اندر سے یہ ایک حسد اور آگ بھڑک رہی ہے کہ یہ کیوں صاحب بخت ہو گیا، یہ خوش قسمت کیوں ہو گیا، یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی۔ اور یہ روحانی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچا کرو۔ حسد جو ہے اعمال کو اس طرح راکھ کر دیتا ہے جلا کر، جس طرح کہ آگ لکڑی کو راکھ کر دیتا ہے، اس کے بعد لکڑی کا کیا بچتا ہے، اسی طرح اعمال کی حسد کی وجہ سے اس طرح راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو حسد سے کیا کرو، بچا کرو۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا، بعض دفعہ کسی کو نہیں سمجھ کر یا اس کی اہمیت کو دیکھ کر حسد پیدا ہو جائے، کیوں اس نے محنت کیا، تمہارا حسد کیوں پیدا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ذکر کرتے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اللہ پاک نے ان کو پڑھ کر سناؤ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں، دونوں نے قربانی کی، اذ قربا قربان، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا لاکھ تو لعنت، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بیج کیا تھا، حسد تھا کہ اس کی کیوں نیکی قبول ہوگی۔ بھائی اپنی غلطی پہ نظر ڈال کہ آخر کیا وجہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی، تو نے اہتمام نہیں کیا، اللہ پاک کے حکم کی اہمیت نہیں، تیرے اندر تقویٰ نہیں، خوف خدا نہیں، اور تو سمجھتا کہ یہ جو میں نے قربانی کیا یہ اللہ کے پاس پہنچتی نہیں، پیچھے انسان کی جو تقویٰ ہے، خشیت ہے، اور وہ اللہ پاک کے پاس لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ، یہ تمہاری ہدیے قربانیوں کے گوشت پوش یہ خون نہیں پہنچتے اللہ کے پاس، وہ تقویٰ خلوص جو ہوتا ہے، محبت
اور وہ اللہ کے پاس کیا پہنچ گیا، ولا کی ینال التقوی، حسد پیدا ہو گیا، قتل کر دیا، اتنے تک حد حسد میں پہنچا دیا۔ شیطان بھی تو حسد کی وجہ سے گیا کہ جناب یہ آج پیدا ہو رہا ہے، مجھے کہتے ہو کہ اس کو سجدہ کروں، انا خیر منہ خلقتنی من نار، وہ حسد اس کو کیا ہے لے گیا۔ اور یہودی اگر ایمان سے رہ گئے وہ بھی حسد کی بنا پر، اور اسی طرح اہل مکہ قریش جو ایمان نہیں لائے وہ بھی حسد کی بنا پر۔ تفسیر المرانی کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو سفیان اور ابو جہل رات کو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا ابو جہل کو کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ میں بتاؤں؟ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے تھے، میں سنتا رہا، اور ابو جہل کہنے لگا میں بھی تو سن رہا تھا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ پھر ایمان نہ لے کے آئے، پھر ہماری لڑائی کس کی؟ باتیں تو ٹھیک کرتے۔ کہنے لگے اچھا پہلے بھی یہ اعزاز لے گئے، اب یہ ایک نبوت کا اعزاز ہے کہ یہ بھی یہ لے گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ قریش کے سردار آل مکہ کے جو سردار تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے حسد کی بنا پر، اور یہودی بھی ایمان نہیں لائے حسد کی بنا پر۔ اور قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے، حسد من عند انفسہم، یہودی کے بعد یہ اپنے اندر جو نا حسد رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عرب کو کیوں مطلب یہ نبوت کا سلسلہ مل گیا، یہ تو ہمارے اندر کیا یہ چیز آنی چاہیے۔ تو حسد ایک ایسی خراب چیز ہے کہ بعض دفعہ مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا دل کے اندر کیا پیدا ہو جاتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بچہ تھا بڑا ہنرمند، بادشاہ نے اس کو قریب کر لیا، سارے وزراء اس کے اوپر حسد کرتے تھے۔ ایک دن وہ کہنے لگا بیٹا یہ تمہارے خلاف کیوں ہے، یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی توانم کے نیازارہ منگرون کس حسود راچے کنم کو خود بدنجس، وہ جی میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، لیکن حاسد کا میں کیا کروں، وہ خود بخود تکلیف کرتا ہے۔ پہلے حاسد کا اندر جلتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور اگلی صورت میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور معبود ہے۔ تو پہلے قل اعوذ برب الفلق ایک نظام کا ذکر کیا، اس کا جو رب ہے، یعنی سارا نظام بھی اللہ پاک، یہ جو مخلوق ہے خصوصاً انسان، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ماتات ہیں۔ یہاں رب الناس کہا کہ لوگوں کا کیا رب ہے۔ رب کہتے ہیں تربیہ والخالق و ابتدا، جس نے ابتدا طور پر پیدا کیا ہو، والمربی وسطاً، اور درمیان میں وہ پار رہا، ہمارے ماحول کا ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ پاک کے کس طرح انکار کر سکتے ہو، تم تو کچھ نہیں تھے، مردہ تھے، نام و نشان نہیں تھا۔ فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا اس ذات، یہ بڑی نعمت ہے۔ پھر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دوسری بڑی نعمت یہ کہ ساری زمین کی چیزیں سب تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ یہ بقا کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو باقی رکھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اس زمین سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس زمین کے اندر تمہارا گزر اوقات معیشت کیا رکھی ہے بالکل قریب۔ اگر آسمانوں پہ ہوتی جا کر وہاں لے کے آؤ تو کیسے ہم چھلانگے لگا رہے ہوتے، کتنی مشکل میں ہوتے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان کی کہ زمین سے پیدا کیا، زمین سے ان کی زندگی کے کیا اسباب رہے۔ تو درمیان میں ہمیں کیا پار رہا ہے، ہمیں اس ماحول میں کیا اللہ پاک نے کیا رکھا ہوا ہے۔ اور ایک آخری کہ والغافر و امتحان، اور آخر میں اللہ معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بن گئے تو اللہ پاک کیا ہے معاف کر دیں گے۔ یہ رب قل اعوذ برب الناس، لیکن خاص یہاں الناس کا ذکر کیا، قل اعوذ برب الناس۔ اصل میں اللہ کی مخلوق تو بہت ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور اتنی مخلوق ہیں
کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ پاک فرماتے وما یعلم جنود ربک الا هو. اس کی مخلوق صرف اللہ پاک ہی جانتا کہ کس قدر مخلوق ہے. لیکن اس میں سے جس کے چرچے ہیں اللہ پاک کا جس سے زیادہ کیا ربط اور کیا تعلق بنتا ہے، جس کے لیے انعامات کا ہے، وہ انسان ہے. باقی ساری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے. فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، کوئی ہوں، سب انسان کی کیا خدمت کر رہے ہیں. اسی لیے علامہ بیضاوی اس جزو لآدم کا ایک معنی یہ بھی کرتے، کئی معنی کی. ایک معنی یہ بھی کیا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سب کیا ہو گئے؟ فسجدوا کا معنی سب خدمت کے لیے تیار ہو گئے سوا ابلیس کے. ابلیس نے کہا میں اس کی خدمت نہیں کرنا. تو آج سارے فرشتے خدمت کر رہے ہیں نا انسان کی. کوئی بادلوں کو لا رہا ہے، کوئی زمین پہ معمور ہے، کوئی وحی لا رہا ہے، کوئی ہمارے لیے تدبیر کر رہا ہے. یہ سارے فرشتوں کو اللہ پاک نے ہماری خدمت کے لیے لگایا. اور مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ فرشتوں نے کہا اللہ پاک کو کہ اللہ پاک یہ جنت، یہ جو دنیا کے اندر ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، یہ سب کھا پی رہے، مزے اڑا رہے ہیں، یا اللہ پاک پھر جنت ہمیں کیا دے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کو میں نے کون سے پیدا کیا اور ایک کو اپنی دست قدرت سے خود بنایا تو میں برابر کر دوں؟ نہیں، جنت بھی انہی کے لیے ہے. تو اصل جو ہے اس کائنات کا مخدوم وہ انسان ہے، رب الناس. اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچانا ہے. جو رب کو نہیں پہچان رہا اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہا کہ وہ کیا چیز ہے. اپنے آپ کو حیوان، ایک درندہ، کھانے پینے والا کیا سمجھ لیا کہ جیسے جنگلی جانور اپنی زندگی کھا پی کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایسا کیا سمجھتا ہے. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس. پھر جب اس کے بعد پھر بادشاہ، لوگوں کا کیا وہ بادشاہ ہے. بادشاہت بھی کیا اللہ پاک کی ہے. پھر اس کے بعد اس سے اونچا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ الہ الناس، کہ وہ تمام لوگوں کا معبود ہے. معبود حق صرف اللہ پاک کی ذات ہے. الہ الناس یہ مطلوب اور مقصود ہے. سارا قرآن کو دیکھا جائے تو اللہ پاک کی معبودیت کا اعلان ہو رہا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا ایک ہی خدا ہے، کسی اور کو نہ کیا سمجھنا. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. جب لوگ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جہنم سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور سر نگوں کیا ہوگا نیچے شرمندگی کی وجہ سے، تو اللہ پاک فرمائے گی یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ کیا یستکبرون، ہاں یہ دنیا کی کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہمارا لات کدھر گیا، عزا کدھر گیا، فلاں کدھر گیا. تو اس وقت یہ کیا ہے؟ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اس شاعر دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. ایک خدا پہ ہمارا، ایک الہ پہ، ایک رب کے اوپر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو اس لیے تیسرے نمبر پر فرما الہ الناس، کہ وہ لوگوں کا کیا معبود ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. کوئی کہتا ہے جی ہم تو ویسے سجدے میں گرے، فلاں کیا، یہ کیا. بھائی جب بھی عبادت ہو، رکوع کی صورت میں ہو، سجدے کی صورت میں ہو، عبادت حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو. یہ صرف اللہ پاک کی ذات کا کیا ہے؟ حق ہے. الہ الناس. اللہ پاک فرماتے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. جتنے بھی پہلے رسول بھیجے نا ان سے پوچھو، ان کی تعلیمات موجود ہیں کہ کیا ہم نے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود بنایا. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. تو جس کی عبادت کی جائے وہ الہ بن جاتا ہے. آلہۃ یعبدون قرآن کہتا ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی کیا عبادت کی جائے. جس کی بھی عبادت کرے وہ الہ کا کیا درجہ کیا رکھتا ہے. تو الہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اب کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. الخناس جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
جو اس سینے کے اندر کے وسوسے ڈالتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح خون انسان کا اندر کیا چلتا ہے، وسوسے، خیالات. یہ خصوصاً حضور علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ کی 2 بیویاں آئیں، آپ سے بیٹھی، عشاء کے بعد باتیں کرنے لگی. پھر کافی دیر ہوگی تو آپ اٹھے، ان کو ذرا آگے سہ نہیں تھا آگے، تو پھر حضرات تک وہاں تک چھوڑنے کے لیے تو 2 صحابی آ رہے تھے. آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ میری فلاں بیوی ہے، یہ میری فلاں بیوی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ہمیں کیسے، ہم آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا یہ شیطان جو ہے نا، یہ اس طرح انسان کے اندر چلتا ہے جس طرح انسان کا کیا خون چلتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے دل میں پیغمبر کے بارے میں بدگمانی اور ایمان سے معروف نہ. یہ ان کے ایمان کے بچانے کی، کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کرنا کہ رات کو کن عورتوں کو کیا بلایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ شیطان یہ کہتے ہیں ہم تو شیطان کو دور پھینک، یہ دور سور نہیں پھینکتا، نہ یہ ڈنڈے سے ڈرتا ہے، نہ یہ ہمارے ایٹم سے ڈرتا. چلو یہ سارے ایٹم چڑھا لو جتنا بھی امریکہ نے بنایا ہوا، روس نے بنایا ہوا، پاکستان نے بنایا، شیطان کو مار سکتے نہیں مار سکتے. اللہ پاک نے ایک ہی طریقہ کہ اگر وسوسہ خیال ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ شیطان جو ہے یہ اللہ کا کتا ہے، اور جب کسی بڑے چودھری کا کتا بھاگ کے آتا ہے نا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ چودھری صاحب کو کہے یار اپنے کتے کو روک، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے. تو یہ بھی آخر اللہ نے پیدا کیا ہے تو حکمت ہے. تو اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ پہلا، خصوصاً میں نے پہلے بھی کہا تھا قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں. کسی کام کے اندر اللہ نے یہ نہیں، لیکن جب فرمایا قرآن پڑھو نا، قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس لیے قاری حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھنا واجب اور فرض ہے، کیونکہ اللہ پاک حکم دے رہے. جب قرآن کی تلاوت کرو تو فاستعذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اس لیے کہ باقی کاموں کے اندر بھی نیک کاموں شیطان رکاوٹ ڈالے گا، لیکن قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں بہت بڑی رکاوٹیں ڈالے گا، بہت بڑے کام لے کے آئے گا. تو جیسے بھی یہ نفس اور شیطان پریشان کرے قرآن کے قریب نہ ہو تو ان سے زبردستی وقت ہوگا. یہ وقت دینے کے لیے کیا تیار نہیں ہے. ایک ہمارے ہم پہلے ابتدائی صاحب میں نا ایک پند نامہ ایک کتاب ہے تو ہم نے پڑھی، تو اس میں مولانا صاحب حضرت شیخ افطار رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ نفس کو نا اس طرح سمجھ جس طرح شتر مرغ ہے. پھر ان فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ شتر مرغ کو کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شتر کہہ تو رہا ہے اونٹ ہوں. اگر اونٹ ہے تو بوجھ اٹھایا کر، اونٹ کا کام ہے بوجھ اٹھانا. تو کہتا تجھے نظر نہیں آتا میرے پر ہے، میں پرندہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر پرندہ ہے تو پھر اڑ. تو کہتا تو دیکھتا نہیں کہ میں اونٹ نہ پاؤں. تو وہ کسی طرح قابو نہیں دیتا. شیطان اپنے نفس کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی جب نیکی کا ارادہ کرے گا تو 100 بہانے بنائے گا. تو اس سے جبر کر کے، اس سے زبردستی آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے. اسی زندگی بیماری والی، بڑھاپے والی، مشکلات والی، مزدوری والی، محنت والی زندگی جو اللہ نے دی ہے نا، اسی سے جنت بنانی ہے. اس سے بڑی کوئی قیمتی جو ہے نا چیز نہیں ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی جامعہ اشرفیہ کے بانی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے متوسلین عقیدت مندوں کے اندر. پوچھا کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو دنیا میں ہو اور جنت میں نہ ہو. سب سوچ سوچ کے کسی کے ذہن میں نہیں ہے. کہنے لگا جی ہم نے تو یہی سنا ہے جنت کے اندر ہر چیز ہوگی، جو چاہو گے وہ ہوگی. آپ نے پھر ایک آہ بھری اور کہنے لگا ہاں یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی ساتیں، یہ جو بیماری والی، بڑھاپے والی، مشکلات والی، حاجتوں والی، ضرورتوں والی، یہ لمحے نہیں ہوں گے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو پورا آسمان تک ثواب بھر جائے. یہ نہیں ہوگا. وہاں کروڑوں دفعہ بھی سبحان اللہ کہے درجے بلند نہیں. یہاں ایک دفعہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہے تو زمین آسمان کا فضا کیا.
یہ بہت بڑی زندگی غنیمت ہے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میں نے زیادہ ہی کوئی وقت لے لیا، آپ سے بھی معذرت ہے، منتظمین سے بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین، اپنی کتاب کے ساتھ، خصوصاً قرآن پاک جو اصل ہے دین، اللہ پاک ہمیں وابستہ رکھے۔ جزاک اللہ۔